Okay. Okay, before we go on to this Khatm Bukhari, I have one more video bayan from Maulana Fazlur Rahman, who is Qaede Jamiyat Ulema Islam from Pakistan. He is running very successfully a religious and political party, Jamiyat Ulema Islam, and he is the favorite of so many people all over the world. And alhamdulillah, on this very auspicious day, he also sent us some beautiful message and beautiful words. So we would like to hear him on the video. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih al-Kareem. صحیح بخاری کی تکمیل کی تقریب سے مخاطب ہوں اور جو فاضلات درس نظامی کی تکمیل کر رہی ہیں اور سند فراغت حاصل کر رہی ہیں، سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو بھی اور ان کے ذریعے پورے انسانی معاشرے کو دین کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے جہاں پوری دنیا میں اہل علم طبقہ قرآن و حدیث کے علوم کے تحفظ اور اس کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، وہاں امریکہ میں حضرت مولانا منیر احمد اخون صاحب، جو ہمارے بہت ہی پیارے اور قابل اعتماد ساتھی ہیں، ان کی کاوشوں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کس ماحول میں کس حکمت کے ساتھ وہ دین کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہیں، قرآن و حدیث کی علوم کی اشاعت میں مصروف ہیں اور میڈیا پر بھی ہم ان کو سنتے ہیں، اور جس طرح وہ مشکل سے مشکل اشکالات کو اس آسان طریقے سے حل کرتے ہیں اور امت کی رہنمائی فرماتے ہیں، ہمارے لیے وہ سرمایہ افتخار ہیں، متاع عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، جن کا اسم گرامی محمد ہے، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ، جن کو حافظ الحدیث بھی کہا جاتا ہے، جن کو حدیث کے میدان میں حجت تسلیم کیا جاتا ہے، اور جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے ائمہ مجتہدین اور محدثین پکارتے ہیں، ان کی تصنیف، جس کو ہم مختصر الفاظ میں صحیح بخاری کے نام سے پکارتے ہیں، اور جس کا مکمل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ و ایامہ، پوری زندگی کی محنتوں کا اور ان کی کاوشوں کا خلاصہ یہ کتاب ہے۔ احادیث کی اس پورے مجموعے میں اگر انسان ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے تو یہ انسانیت کا ایک بلند اور اعلیٰ ترین معیار انسان کو عطا کرتا ہے۔
یہ روشنی ہی روشنی ہے، اور اس کا مطالعہ کرنے اور اس کو پڑھنے سے اندازہ لگتا ہے کہ میں عملی زندگی میں کس حد تک اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ اور اللہ کی مرضی کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتیں اور اس کی اطاعت میں ہے۔ جتنا جتنا ہمارے اندر اس میں اطاعت موجود ہے، اتنا اتنا ہماری انسانی زندگی کا معیار بلند ہے اور ہمیں ایک کامل اور مکمل زندگی عطا کرتا ہے۔ لیکن میں یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ شریعت میں کمال اعتدال کا نام ہے۔ اگر اعتدال نہیں ہے تو پھر یا افراط ہے یا تفریط ہے۔ ہمیں افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے، اور ہر شعبے میں ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی جب قرآن اتارا اور اس کے ذریعے سے انسان کو علم عطا کیا، اس علم سے جو انسان نے روشنی حاصل کی، اس علم سے جو انسان نے تربیت حاصل کی، اس تربیت کے نتیجے میں جو انسان وجود میں آیا، اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اب اس وقت جو امت کی تعبیر تھے وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لہٰذا آج کے دور میں اپنی عملی زندگی میں کوئی انسان جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے قریب تر ہوگا، اتنا ہی وہ امت وسط کی تعبیر ہوگا۔ اور جتنا کوئی انسان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے دور ہوتا جائے گا، اتنا ہی اس کی زندگی اعتدال سے ہٹ کر یا افراط کا شکار ہوگی یا تفریط کا شکار ہوگی۔ لہٰذا صحابہ کرام کو ہمیں معیار حق سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ اور ان کی تعلیمات کو محفوظ کیا ہے، علمی زندگی میں بھی اور عملی زندگی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ جہاں ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے، اور محدثین نے اور ہمارے اساتذہ کرام نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں کہ وہ علوم آج تک ہمیں منتقل کیے ہیں، اور ہماری جو آج نسبت ہے ان علوم کے ساتھ، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کو ہمیں اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے اپنے اندر استعداد پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اس تقریب کو اللہ قبول فرمائے، اور اس کو دین کے علوم کی اشاعت اور اس کی قبولیت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ I would like to really thank Maulana Fazlur Rahman, Qaid Jamiat Ulama Islam Pakistan, for appreciating the work of Hazrat Dr. Mufti Munir Ahmad Akhund here in the United States, and appreciating the wisdom and the intellect that he has devised in serving the deen in this country, and also the beautiful advice that he gave about Bukhari Sharif. Thank you very much, Maulana Fazlur Rahman, Qaid Jamiat Ulama Islam of Pakistan.